میں اس وقت شام کے 7 بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت متحدہ عرب امارات میں پیر کے روز شروع ہو گئی ہے، جس کا اہتمام پاکستان نے کیا ہے۔ بلوچستان کے جنوبی ضلع تربت کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے اتوار کو کارروائی شروع کر دی ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد کے ساتھ گن شپ ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بلوچستان میں حکام کو ہنڈی کے ذریعے ملک کا قیمتی زر مبادلہ بیرون ملک بھیجنے کے شواہد مل گئے ہیں اور اس سلسلے میں FIA حکام نے گرفتاریاں بھی کر لی ہیں۔ سری نگر میں پیر کو بھارتی فوج کے خلاف ہونے والے احتجاجی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں نے شہر کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے ایک مقدمے میں سینئر کانگریس رہنما سجن کمار کو قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر سکھوں کے خلاف فساد برپا کرنے کے لیے بلوائیوں کو اکسانے کا الزام تھا۔ سعودی عرب نے یمن میں جنگ کے لیے امریکی حمایت ختم کرنے اور ولی عہد کو صحافی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے کی امریکی سینٹ کی منظور کردہ قرارداد کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی حکومت کا 1/4 کاروبار جمعے کی آدھی رات کو اس وقت تک بند ہو سکتا ہے جب تک وائٹ ہاؤس اور قانون ساز نئے اخراجاتی منصوبے پر متفق نہیں ہو جاتے، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجویز کردہ امریکی میکسیکن سرحدی تعمیر کے لیے فنڈ شامل ہیں۔ اور امریکی فوج نے پیر کے روز بتایا ہے کہ اس نے ہفتے اور اتوار کو صومالیہ کے ساحلی علاقے گزارشے میں 6 فضائی حملے کیے ہیں، جن میں الشباب کے 62 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو یقین دلایا ہے کہ امریکہ ترکی کے جلا وطن مذہبی رہنما فتح اللہ گولن کو ترکی کے حوالے کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت متحدہ عرب امارات میں پیر کے روز ہو رہی ہے، جس کا اہتمام پاکستان نے کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے پیر کو ٹویٹر پر ایک مختصر بیان میں اس بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری اور دیگر فریقین کے ساتھ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے پرعزم ہے۔ افغان مفاہمت کے لیے خصوصی نمائندے زالم خلیلزاد بات چیت میں امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال نے اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا۔ تبدیلی سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان جو بہت عرصے سے یہ ایک موقف اختیار کر رہا تھا کہ طالبان کے ساتھ ٹاکس کیے بغیر آپ آگے موو نہیں کر سکتے، تو اب وہی چیز امریکہ نے بھی مانی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اب کافی حد تک لگ اس طرح ہے کہ ان کی چیزیں بھی مان رہا ہے۔ یہ تھے بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال۔ بلوچستان کے جنوبی ضلع تربت کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے اتوار کو کارروائی شروع کر دی ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی تعداد کے ساتھ گن شپ ہیلی کاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں۔ مصدقہ ذرائع کے مطابق آپریشن ضلع تربت میں نکران اور زامران کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ فورسز نے مذکورہ علاقوں کو جانے والے راستوں کو آمد رفت کے لیے بند کر دیا ہے۔ بلوچستان میں حکام کو ہنڈی کے ذریعے ملک کا قیمتی زر مبادلہ بیرون ملک بھیجنے کے شواہد مل گئے ہیں۔ اس سلسلے میں FIA حکام نے گرفتاریاں بھی کر لی ہیں۔ حکام کے بقول ہنڈی کے ذریعے افغان طالبان کو رقوم بھیجنے کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے اور اگر اس حوالے سے شواہد مل گئے تو اور گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ سری نگر میں پیر کو بھارتی فوج کے خلاف ہونے والے احتجاجی مارچ کو ناکام بنانے کے لیے پولیس اور نیم فوجی دستوں نے شہر کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے کئی اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ احتجاجی مارچ کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ایک اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی اور یہ شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ میں مظاہرین پر فوج کی فائرنگ میں
7 شہریوں کی ہلاکت کے رد عمل میں کی گئی تھی۔ ہفتے کو پیش آئے اس واقعے میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ دہلی ہائی کورٹ نے 1984 کے سکھ مخالف فسادات کے ایک مقدمے میں سینئر کانگریس رہنما سجن کمار کو قصوروار قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر سکھوں کے خلاف فساد برپا کرنے کے لیے بلوائیوں کو اکسانے کا الزام تھا۔ دہلی ہائی کورٹ نے ذیلی عدالت کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا جس میں سجن کمار کو بری کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان سے کہا ہے کہ وہ 31 دسمبر تک خود کو قانون کے حوالے کر دیں، انہیں پوری زندگی جیل میں رہنا ہوگا۔ سعودی عرب نے یمن میں جنگ کے لیے امریکی حمایت ختم کرنے اور ولی عہد کو صحافی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرانے کی امریکی سینٹ کی منظور کردہ قرارداد مسترد کر دی ہے۔ وزارت خارجہ کے جاری کیے گئے ایک بیان میں سعودی عرب نے امریکی سینٹ کی قرارداد کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے بنیاد الزام کی بنیاد پر سعودی عرب کے خلاف قرارداد لانا ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ امریکی حکومت کا 1/4 کاروبار جمعے کی آدھی رات کو اس وقت تک بند ہو سکتا ہے جب تک وائٹ ہاؤس اور قانون ساز نئے اخراجاتی منصوبے پر متفق نہیں ہو جاتے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ امریکی میکسیکن سرحدی تعمیر کے لیے فنڈ شامل ہیں۔ حکومت کے 3/4 اخراجات کی آئندہ ستمبر تک کے لیے پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے، لیکن ہوم لینڈ سیکیورٹی اور مجوزہ دیوار کی تعمیر سمیت سن 2019 کے باقی اخراجاتی بل پر منظوری ابھی ہونا باقی ہے۔ امریکی فوج نے پیر کے روز بتایا کہ اس نے ہفتے اور اتوار کو صومالیہ کے ساحلی علاقے گزارشے میں 6 فضائی حملے کیے ہیں جن میں الشباب کے 62 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کی افریقی کمانڈ نے ایک بیان میں بتایا کہ 4 فضائی حملے ہفتے کو کیے گئے جن میں 34 عسکریت پسند ہلاک ہوئے، جبکہ 2 حملے اتوار کو کیے گئے جن میں 28 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ عراق میں کل اتوار کو ایک عراقی سنی رہنما نے موصل میں 11ویں صدی کی النوری مسجد کی تعمیر نو کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں اور عراقی فورسز کے درمیان 3 سال سے جاری لڑائی میں یہ قدیم مسجد ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی اور صرف اس کا سبز نقوش سے آراستہ گنبد اور پھاٹک باقی رہ گئے تھے۔ مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں اقوام متحدہ کے عہدیداروں اور یورپی سفیروں نے بھی شرکت کی۔ مذہبی رہنما عبداللطیف الہمایوں نے کہا، نضع حجر الأساس باسم الشهداء الذين مضوا۔ عبداللطیف الہمایوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان شہداء کے نام پر یہ سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں جو ہونٹوں پر مسکراہٹ اور جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بقا کے لیے لڑی جانے والی ایک جنگ میں شہید ہوئے ہیں جو النوری مسجد اور موصل کی آزادی سے بھی بالاتر ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اس مسجد کی تعمیر نو کے لیے $5 کروڑ کا عطیہ دیا ہے۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کے کرسمس بازار میں پچھلے ہفتے فائرنگ میں زخمی ہونے والے افراد میں سے 5واں شخص اتوار کے روز ہلاک ہو گیا۔ فرانس کے استغاثہ کے دفتر نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والا شخص پولینڈ کی شہریت رکھتا تھا۔ ان کے بھائی نے ایک فیس بک پیغام میں بارٹو پیڈرو کے نام سے انہیں شناخت کیا ہے۔ یہ 36 سالہ شخص کٹووس کا رہنے والا تھا۔ حملے میں ہلاک ہونے والوں کو اتوار کے روز کیبر اسکوائر میں یاد کیا گیا اور انہیں خراج پیش کیا گیا۔ 1000 کے قریب افراد نے خاموشی کے بجائے حملے میں متاثر ہونے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر شور مچا کر اظہار کیا۔ چین نے کینیڈا کے سفیر کو اس دوسرے کینیڈین شخص سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے جو نامعلوم وجوہات پر چین میں حراست میں ہے۔ آٹوا میں وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ سفیر جان میکلم نے اتوار کے روز کینیڈین تاجر مائیکل اسپیور سے بات چیت کی۔ 2 روز پہلے انہوں نے ایک اور کینیڈین مائیکل کوورک سے ملاقات کی تھی جنہیں چین نے پہلے ہی حراست میں لیا ہوا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی، اور ان میں سے بہت سی خبروں کی تفصیلی رپورٹس ابھی کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔